شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورہ نوح ہے، مکی ہے۔ اس کے اندر 20 پر 8 آیتیں 2 رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سی سورتوں کو ناموں کے ساتھ ذکر کیا، جیسے سورہ یوسف، ایسے ہی سورۃ مریم، ایسے ہی سورہ ابراہیم، تو اس طریقے سے سورہ کہف، تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت نوح کی دعوت اور آپ کی محنت، آپ نے جو ذمہ داری رسالت کی ادا کی، تو ان کی جو ذمہ داری تھی صاف انداز میں اللہ تعالیٰ نے حضور حضرت نوح علیہ السلام کی محنت کا اور آپ کا اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلانے کا ذکر کیا، اور نام بھی حضرت نوح کے نام دے کر اس سورت کا مضمون شروع کیا۔ اس لیے اس سورت کو سورہ نوح کہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر نماز استسقاء میں سورہ نوح کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے نماز استسقاء یعنی بارش نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے سامنے استغفار کرنے سے اللہ بارش دیں گے، اولاد میں برکت دیں گے، مال میں برکت دیں گے، باغات نکالیں گے، نہریں جاری کریں گے، یہ سارا ذکر اللہ نے اس میں کیا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ حضرت نوح کے زمانے میں جب نافرمانیاں ہوئی تو قحط سالی ہوئی، تو حضرت نوح نے انہیں استغفار کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ بارش اور قحط سالی دور ہو کر اللہ بارش کو برسائے۔ تو لہذا اس لیے تو یہ سورت بہت ہی اہم سورت ہے، اللہ نے اس کے مضمون کو بہت اچھے انداز سے ذکر کیا۔ حضرت نوح وہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مستقل کتاب اور صحیفے عطا کیے تھے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ حضرت آدم پیغمبر ضرور تھے، حضرت شیش بھی پیغمبر تھے، حضرت ادریس بھی پیغمبر تھے، لیکن رسول نہیں تھے، کیونکہ رسول انہیں کہا جاتا جنہیں اللہ کتاب و شریعت دے کر انسانوں کی اصلاح کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، اس لیے کہ حضرت نوح کے زمانے میں سب سے پہلے بت پرستی کا رواج شروع ہوا۔ آپ سے پہلے بت پرستی کا نظام نہیں تھا، لوگ بت کیا ہے نہیں جانتے تھے، شرک کیا ہے نہیں جانتے تھے، بلکہ لوگ کیا ہے یہ خدائے واحد وحدہ لا شریک کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ کب تک؟ حضرت ادریس کے زمانے تک۔ حضرت ادریس کے بعد کیا ہے جب ان کے بزرگان دین چلے گئے دنیا سے انتقال ہو کے، جو پہلے حضرت شیش کی اولاد تھی یا پھر کیا ہے حضرت ادریس کی، تو ان بزرگوں کی چلے جانے کے بعد شیطان نے ان کے پاس آ کر یہ کہا جو بعد میں آنے والوں سے، بھئی تم ایسے ہی عبادت کرو گے تو مزہ کیسے آئے گا، ذرا ان کی تصویر رکھ کے عبادت شروع کرو تاکہ عبادت میں شوق آ جائے اور کیا ہے ذرا توجہ پیدا ہو جائے۔ تو لوگ ان کی تصویر بنا کر جو پہلے چلے گئے بزرگان دین، ود ہیں، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، جن کا ذکر قرآن میں آئند آ رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سورت کی تفسیر میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے تو ان بزرگوں کی تصویروں کو بنا کر انہوں نے سامنے رکھ کر عبادت شروع کی۔ ایک زمانہ گزر گیا، 50 سال کا، 100 سال کا، ایک پشت اور پیڑھی تو بدل گئی۔ بعد میں جو لوگ آئے ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم یہ خدا کی عبادت کرنا ہے، یہ فوٹو کی عبادت کرنا ہے، ان کو شک ہو گیا، التباس ہو گیا۔ تو اس وقت اس نے آ کر کہا، بھائیو تمہارے ماں باپ و اجداد انہی تصویروں کو خدا سمجھتے تھے، ان کے بت بنا کر عبادت شروع کرو۔ تو بعد والے لوگوں نے تھا ہی ان کے اندر جہالت، ان کو معلوم نہیں تھا، تو چنانچہ انہوں نے وہ پہلے والے جو ان کی محبت اور شوق کے ساتھ ان کو دیکھ کر عبادت کرتے تھے، بعد میں آنے والی اولاد و نسلوں نے ان کو ہی خدا سمجھ کر عبادت کرنے لگے۔
تو اس طریقے سے عبادت کیا ہے، یہ بت پرستی کا ایک نظام شروع ہو گیا. ان کے بت تراش لیے ان لوگوں نے، ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے. تو لہذا اس کا ذکر قرآن مجید میں اسی صورت کے آخر میں بعد میں آ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کیا ہے 950 سال تک ان لوگوں کو دین کی دعوت دی، لیکن وہ قوم نہیں مانی. چنانچہ آپ کی پوری عمر 1050 سال تھی. آپ کو 40 سال میں نبوت ملی، 950 سال آپ نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، اور 60 سال طوفان کے بعد زندہ رہے آپ. اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ اتنی لمبی عمر پائے کیسے نظر آئی آپ کو؟ فرمایا ایک گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک سے داخل ہوا دوسرے سے باہر نکل گیا. اتنی مختصر زندگی نظر آئی مجھے، کیونکہ مجھے مار کھانے میں، لوگوں کی تکلیفوں میں، گالیاں سننے میں، دین کی بات پہنچانے میں، اس میں مجھے وقت ہی نظر نہیں آیا. مسلسل یہی فکر تھی میری، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اچھائیوں کی طرف بلانا، اعمال کی طرف بلانا، ایک اللہ کی دعوت دینا، اسی میں میرا وقت گزر گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ نوح علیہ السلام نے مسلسل دعوت دیا، اور نوح کا نام نوح اس لیے رکھا ہے، ناح ینوح نوحتن، یہ بہت ہی اللہ کے سامنے رونے والے نبی تھے. یہ اپنی قوم کے لیے بہت روتے تھے، اے اللہ میری قوم کی ہدایت فرما، اے اللہ میری قوم کو سیدھے راستے پر ڈال دے. ان کی قوم انہیں اتنا مارتی تھی، بے ہوش ہوتے تو ان کو کمبل میں لپیٹ کر روم میں پھینک دیا جاتا تھا. پھر جب ان کو افاقہ ہوتا تو پھر چل کر لوگوں میں دین کی دعوت دیتے تھے. یہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائی انا ارسلنا نوحا الی قومی، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. کس لیے بھیجا؟ دین کی بات بتانے کے لیے. ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ تم اپنی قوم کو کیا ہے ڈراؤ کہ اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے. دنیا میں عذاب آ جائیں، آخرت میں بھی عذاب ہوگا. دنیا کا عذاب نہ ماننے کے نتیجے میں اللہ نے طوفان بھیج کر ہلاک کر دیا. یہ دنیا کا عذاب ایک شکل. اللہ تعالیٰ فرمائی ہم کبھی کبھی بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب دے کر انسانوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. کبھی زلزلے بھیج کر، کبھی سیلاب بھیج کر، کبھی طوفان بھیج کر، کبھی ظالم حکومتوں کو مسلط کر کے، کبھی تنگیوں میں ڈال کر، کبھی بھوک اور پیاس میں لگا کر اللہ آزمانا چاہتے ہیں. میرے بندے اس کو دنیا کے ادوار اور دنیا کے حالات سمجھتے ہیں یا پھر اپنی زندگی کی اصلاح کرتے ہیں؟ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو لہذا اللہ رب العزت فرماری کہ چنانچہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. سورہ سجدہ میں اللہ نے فرمایا ہم تم کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں تاکہ تم اپنی زندگی کی اصلاح کر کے لوٹ کر آ جائیں واپس. تو اللہ رب العزت فرماری کہ اس طریقے سے ان کو ایک ایگزامپل، ایک عذاب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا تھا. تو وہ عذاب آنے سے پہلے اللہ نے حضرت نوح کو حکم دیا جاؤ اپنی قوم کو ڈراؤ. چنانچہ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا میری قوم میں تم کو صاف طور پر ڈرانے والا ہوں اور واضح طور پر ڈراتا ہوں. کس بات سے؟ اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، دنیاوی عذاب اخروی عذاب دونوں اعتبار سے ڈراتا ہوں. اور فرمایا کہ ان اعبدوا اللہ، تو ڈرانے کے لیے کیا راستہ ہے؟ فرمایا تم ایک اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، اور ان بزرگان دین کو خدا مت سمجھو، یہ اللہ والے تھے، ان کو خدا تم کیوں بنا رہے ہو. اور چنانچہ اللہ رب العزت نے پھر ان کو یہ بتایا کہ انہوں نے واتقوہ، اور ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونْ، میری بات سنو اور میری اطاعت کرو. اور چنانچہ جب یہ دین کی بات بتانے جاتے تو ان کی قوم ان کو کہتی قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین. دیکھو کس طریقے سے داعی کو، دین کی بات بتانے والے کو، حق بولنے والے کو کس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جو نوح علیہ السلام کی جو قوم کے سردار تھے انہوں نے کہا اے نوح ہم تم کو گمراہ سمجھتے ہیں، انا لنراك في ضلال مبین. حالانکہ وہ خود گمراہی میں ہیں، لیکن جو دین کی دعوت دے رہے نبی ان کو لوگ گمراہ کہہ رہے ہیں. تو چنانچہ
حضرت نوح نے غصے میں نہیں آئے. انہوں نے کہا قال یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد ہوں، رسول ہوں، تم تک دین کی بات پہنچانے کے لیے آیا ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں رب کا پیغام تم تک پہنچاؤں. وانصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہاری خیر خواہی کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے ان باتوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. تو لہذا انہوں نے ان کی قوم نہ مانی. تو دیکھو حضرت نوح کو لوگ کس طریقے سے تکلیف پہنچائی، تم گمراہ ہیں، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. چنانچہ اللہ رب العزت نے انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے نتیجے میں، میری بات ماننے کے نتیجے میں اللہ کیا کرے گا؟ اگر تم ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تم کو ایک وقت مقررہ تک زندگی گزارنے کا موقع دے گا. تمہاری عمر میں برکت ہوگی، تمہاری زندگیوں میں برکت ہوگی، تمہارے اعمال میں برکت ہوگی. اللہ زندگی کے اندر تبدیلیاں لائیں گے. تو اسی لیے اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا، آدمی نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرماتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، اگر تقدیر بھی کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. اور فرمایا کہ ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر میں اضافہ چاہتے ہو تو نیک عمل کیا کرو. اور فرمایا کہ ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، بس اوقات انسان اپنی روزی کو کیا ہے سے محروم ہو جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو اس نے کیا ہے. گناہ انسان کرتے ہیں، اللہ اسے روزی سے محروم کر دیتے ہیں، وہ گناہوں کی طرف چلے جاتا ہے، روزی نہیں ملتی، تنگیاں ہوتی ہیں. تو سوچ لینا چاہیے میری زندگی میں کیا گڑبڑ ہو رہی ہے، کیا فرض چھوٹ رہا ہے، کیا سنت کی گڑبڑ ہو رہی ہے، کیا کوئی حرام کا عمل تو مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، کوئی مکروہ تو نہیں ہو رہا ہے. اس کی طرف توجہ جانا. ہم یہ سوچتے ہیں ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہماری تجارت نہیں چل رہی، بیپار نہیں، سیزن نہیں. سیزن سے آدمی کے رزق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ جو روزانہ روزی لینے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھیں، بھی تنگی دے رہے، مطلب کیا ہے؟ کیا ہمارا سیزن ہم کو روزی سے روکے رکھا ہے؟ نہیں، بلکہ ہمارے گناہ ہم کو روزی سے روکے رکھے ہیں، یہ مطلب اس کا. تو یہ مسند احمد کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کیا ہے نیک عمل سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کرتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ صلۃ الرحم یزید فی العمر، آدمی کا صلہ رحمی کرنا، نیک عمل کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، خاندان کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، فرمایا یہ عمر میں اضافے کا سبب ہے. اور یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں جب تقدیر طے ہے تو بھی اس میں اضافہ اور کم کیسے ہوگا؟ تقدیر تو اللہ نے لکھ دیا انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، اس میں کمی اور زیادتی کیسے ہوگی؟ تو تقدیر کی دو قسمیں ہیں، اس کو شرح عقائد نصفیہ کے اندر علامہ ابن حجر نے اس کو ذکر کیا. تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم، ایک تقدیر معلق. تقدیر مبرم وہ ہے انسان کب مرے گا، کہاں مرے گا، کل کیا کمائے گا، کیا ہوگا، اللہ نے اسے طے کر کے رکھ دیا. نیک بنے گا، بدبخت بنے گا، وہ سب اللہ نے لکھ دیا. تقدیر معلق وہ ہے اللہ نے کچھ تقدیر کی باتوں کو آپشن میں رکھا ہے. اگر تم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو تو عمر میں اضافہ، اگر تم کہیں نیک عمل کرو تو تمہاری زندگی میں اضافہ، برکت، تمہارے کاموں میں برکت، تمہاری زندگیوں میں برکت. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تقدیر کی بات کو اللہ نے آپشن میں رکھا، اگر تم یہ کرو تو تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا. اسے تقدیر معلق بولتے ہیں. اسی قسم میں سے ہے یہ، آدمی نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرماتے ہیں. اسی لیے کیا کہتے ہیں شعبان کی 15ویں شب میں اللہ سے خوب رو کے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں اضافہ کر سکتے ہیں. اللہ سے مانگ سکتے ہیں، دعاؤں میں تقدیر سے بھی بدل سکتی ہے دعاؤں کے ذریعے سے. حدیث میں ہے، چنانچہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کیا فرما رہی، لوگوں اگر تمہارا وقت قریب آ چکا ہے، اگر تم مغفرت طلب کرو اللہ سے، اللہ تمہیں اور بھی تمہاری زندگی میں برکت دے گا، تم کو اور رہنے کا موقع دے گا.
تو اللہ رب العزت فرماری کہ وہ یؤخرکم الی اجل مسمی، انہوں کہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخشے گا، تم کو ایک وقت مقررہ تک زندگی گزارنے کا موقع دے گا، اعمال کا بھی تمہیں موقع دے گا۔ اور اچانک کی موت انسان کے لیے نقصان ہے، اور فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچانک کی موت سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فجاعۃ الموت، اللہ اچانک کی موت سے تیری پناہ مانگتا، عمل کا موقع نہیں ملتا، توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ اور سب سے بہترین موت وہ ہے جسے انسان کو سکرات لگ کے انتقال ہو، اچانک آئے ہارٹ پکڑ لیا انتقال ہوئی نہیں، سکرات لگے اللہ سے۔ اللہ حدیث شریف میں آتا ہے، بعض کے علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کے گناہ دنیا میں سکرات سے ہی معاف ہو جاتے ہیں، سکرات سے ہی معاف ہو جاتے ہیں، اور آخرت کا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے۔ 7 باتیں ہیں انسان کے گناہ معاف ہونے کے، توبہ ہے، استغفار ہے، وغیرہ وغیرہ، ان میں ایک قسم ہے سکرات کا لگنا بھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 8 دن سکرات تھی، آپ اسی حالت میں تھے، آپ کی وفات ہو گئی آخری وقت میں، تو لیکن سکرات میں تھے آپ، اور آپ کہتے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ اس موت کی سختی اور سکرات میں میری مدد فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، تو لہذا اس لیے فرمایا کہ آدمی کو موقع ملے گا نیک اعمال کرنے کا، برکت ملے گی رزق میں، یہ کب آئے؟ نیک اعمال کے ذریعے سے۔ اور فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کیونکہ جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، وعدہ آ جاتا ہے، تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، فوراً اسے موت آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے کیا ہے، بہت سے بڑے بڑے لوگ کیا ہے، شداد ہے جس کا ذکر حدیث میں کتابوں میں اشارے سے ملتا ہے، فرمایا کہ اس نے جنت بنائی، جنت بنا کر اب اندر جا رہا ہے، ایک قدم اندر ایک قدم باہر۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، کیا ہے، ایک گدڑی کی شکل میں فقیر آدمی آ گئے، انہوں نے کہا ذرا رک جائیں یہاں پر۔ اس نے کہا تم کون مجھے روکنے والے، میں اسرائیل ہوں۔ اور ان کی ہوا ٹھنڈی ہو گئی، کہا کہ ذرا میں اس کو بناؤں، ذرا اوپننگ تو کر لوں، دیکھ کے آؤں۔ فرمایا اذا جاء اجلھا، کہ جب اللہ کی موت اور پکڑ جب آ جاتی ہے تو پھر موقع نہیں ملتا، ایک قدم بھی تم آگے نہیں بڑھا سکتے، وہیں اس کی موت ہو گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماری کہ جب کوئی موقع عذاب کا اللہ کی پکڑ کا آتا ہے تو پھر رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو لہذا موت آنے سے پہلے صدقہ خیرات کریں، موت آنے سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کریں، پھر اس کے بعد موقع ہرگز نہیں ملتا۔ تو یہ فرمانی کی اذا جاء اجلھا لا یؤخر، جب موت آ جائے گی یا پھر اللہ کی وعدہ اور پکڑ آئے گا تو پھر مہلت نہیں ملتی۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو پھر اس طریقے سے میری بات مان لو اور سن لو۔ اور اس کے بعد قوم نے مانی، نوح علیہ السلام نے دن اور رات ایک کر کے دعوت دیا، رات میں بھی دعوت دیتے تھے، دن میں بھی دعوت دیتے تھے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ میں نے میرے قوم کو رات میں بھی دعوت دیا اور دن میں بھی دعوت دیا، 24 گھنٹے ان کو دین کی بات بتاتا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جب بھی میں ان کو بلاتا تو میرے چہرہ دیکھنے کے بجائے کپڑا چہرے پہ ڈال کے بھاگ جاتے تھے، مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اور فرمایا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب بھی میں ان کو دین کی دعوت دیتا، بلاتا اللہ کی طرف، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ ان کے گناہ معاف ہوں، تو جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے، میری بات نہیں سنتے۔ اور فرمایا وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے تھے، مجھے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ وَأَصَرُّوا، اور ضد پر تھے شرک پر، وَاسْتَكْبَرُوا، استکبارا، اور بڑے تکبر کے اندر پڑے ہوئے تھے لوگ۔ چنانچہ یہ کب فرما رہے حضرت نوح، زمانے دراز دعوت دے کے بات کہہ رہے ہیں، ایک دن بول کے نہیں، 2 دن بول کے نہیں، 500 سال 600 سال دعوت دے کے یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میری بات سن نہیں رہے ہو۔ ہم 2 دن کہہ کے سمجھتے ہیں کہ ہماری بات نہیں سن رہا، چھوڑ دو، نہیں، ہماری ذمہ داری ہے سمجھانا، بولنا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ قریب پہنچانا، لیکن ہدایت کا لانا، ہدایت کا دینا یہ اللہ کی طرف سے، ہماری طرف سے نہیں۔ چنانچہ یہ دعوت یہ چلتی رہے گی، بولتے رہیں گے، حق بولو، اچھائیوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، مسلسل کہتے رہو۔ اور فرمائے کہ اللہ رب العزت نے آگے کہ ثم انی دعوتہم جہارا، حضرت علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے صرف دن رات میں ہی دعوت نہیں دیا بلکہ زور سے بھی ان کو بلایا مجمع میں، آؤ بھائی، آؤ اصلاح کی طرف آؤ، میرے پاس آؤ، میری بات سنو، کوئی نہیں سنتا تھا۔ ثم اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے علل اعلان بھی ان کو بلایا
آہستہ چپکے چپکے جا کر ایک ایک آدمی سے انفرادی مل کر کے سمجھایا، لیکن میری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ قوم تھی قوم نوح، جو کیا ہے 1000 بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ ان کے بڑے بڑے بت تھے جو بزرگان دین کے نام سے انہوں نے گڑھ لیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ دعوت دینے کے بعد جب قوم نہیں مانی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کی بڑائی اور تعریف سمجھائی۔ اللہ کون ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی بڑائی کیا ہے، اللہ تمہارے کاموں کو کیسے بنائے گا، اللہ کی قدرت کو انہوں نے ان کے سامنے رکھا۔ یہ کہا استغفروا ربکم، لوگو اپنے رب کے سامنے مغفرت طلب کرو، معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری یہ قحط سالی کو دور کرے گا۔ نوح علیہ السلام سمجھائے، بولے، نہیں مانے۔ اللہ کی طرف سے قحط سالی آ گئی اس قوم میں، کھانا بند ہو گیا، بارش بند ہو گئی، زمین سے غلے بند ہو گئے۔ تو چنانچہ انہوں نے اس قوم کو اس طریقے سے سمجھا، قوم پریشان تم ہو، آؤ اللہ کے سامنے استغفار کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، آسمان سے بارش برسائے گا۔ ارسل السماء علیکم مدرارا، اور فرمایا کہ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا، ترقی دے گا، تمہاری اولاد کو بڑھائے گا، ترقی دے گا۔ اور فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات نکالے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پھر اس میں پانی کے چشمے جاری کرے گا۔ پانی جب تک اللہ نے بھیجتے نہیں کر سکتے ہیں، بارش اور کیا ہے نہروں نالے ندیوں کا آنا اللہ کی طرف سے ہے۔ پانی جب زمین میں چلے جاتا ہے 500 فٹ لوگ پانی بور ڈالتے ڈالتے تھک جاتے ہیں، لیکن پانی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرما رہی کہ ماؤکم غوراً فمن یاتیکم بماء معین، جب پانی اندر چلے جاتا ہے پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ پانی نکال کر تمہیں کون دیتا ہے؟ پھر وہ اللہ کی ذات ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ اندرونی پانی کو نکال کر جو صاف شفاف پانی دے رہے ہیں وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ دودھ گوبر اور خون کے بیج سے نکال کر صاف شفاف دودھ دے رہے ہیں وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النحل میں اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ یہ جو نہریں جاری کرے گا، باغات لگائیں گے، اور یہ باتیں کیا ہے ان کو سمجھایا تاکہ تم استغفار کرو، اللہ کے سامنے معافی مانگو، تمہاری قحط سالی دور ہو۔ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت کیا ہے ہمارے گاؤں میں قحط سالی پڑ گئی ہے، کیا کرنا؟ فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، حضرت ہمارے پاس مال کی کمی ہے، جو بھی کماتی ختم ہو جاتا، فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا کہ حضرت مجھے اولاد کی مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا استغفار کرو۔ پھر ایک آدمی آیا ہمارے پاس باغات سوکھ چکے ہیں، پانی کا انتظام نہیں، فرمایا استغفار کرو۔ تو بازو بیٹھے ساتھی انہوں نے پوچھا کیا حضرت یہ استغفار 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 پکڑیں گے ایک ہی دوا سب کو بھی؟ تو حضرت نے فرمایا میں نے کہتا قرآن پڑھ کر دیکھو، اگر تم استغفار کرو اللہ کے سامنے، اللہ بارش بھی برسائے گا، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، نہریں بھی جاری کرے گا، باغات بھی نکالے گا، سب کچھ عطا کرے گا۔ یہ اللہ کی ذات ہے، لیکن شرط یہ ہے استغفار کرو۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی پڑ گئی، تو آپ نے انہی آیتوں کو پڑھ کر اتر کے آ گئے نیچے ممبر سے استغفار کی آیتوں کو۔ تو حضرت سے پوچھا حضرت سے اتنا پڑھ کے آ گئے؟ ہاں میں نے اس طریقے سے دعا مانگی جو اللہ نے آسمان والے نے اتارا تھا، آسمان والی ذات اللہ نے انہی آیتوں کو اتارا استغفار کے لیے، میں نے اسی سے اپنے مدد طلب کر کے آیا ہوں۔ چنانچہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بارش کے مسائل کو، اولاد کے مسائل کو سب کچھ حل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا ربکم، لوگوں استغفار کرو اپنے رب کے سامنے، میں دن میں 70 مرتبہ اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہوں، جبکہ نبی بخشائے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح دی، کیوں؟ اس لیے کہ اب دین مکمل ہونے جا رہا ہے، اب فتح مکہ ہو رہا ہے، اب تمہاری جو محنتیں ہیں کامل پہنچ رہی، اور ہم یہ سب جو محنتیں تم کو لگائی، یہ جو قربانیاں آپ سے لی، اس لیے کہ تمہارے اگلے پچھلے خطاؤں کو ہم معاف کر دیں۔
اس لیے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. تو یہ کو اللہ کے نبی بخشے بخشائے ہیں، حالانکہ آپ سے گناہ نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی خطائیں ہو گئی اس کو بھی ہم نے معاف کر دیا، لیکن پھر بھی نبی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. اور ہم کتنا کرتے ہیں؟ ہم روزانہ 15 منٹ نکالنا ہمارے کو تو مشکل ہے. صبح میں 15 منٹ، شام میں 15 منٹ، 100 مرتبہ استغفار کرو، 100 مرتبہ صوم کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف. اور استغفار کرنے کا حکم قرآن کا، استغفرو، کرو استغفار. اور فرمایا کہ یہ تسبیح کرنے کا ذکر، اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو. تو اسی طریقے سے درود شریف پڑھنے کا حکم ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. صلو علیہ، تم بھی نبی پر درود پڑھو. یہ سب امر کے صیغے ہیں. امر کا صیغہ صلو، اور اذکرو امر کا صیغہ ہے. امر کا مطلب کرو، اور یہ کرو کا جو لفظ آتا ہے یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے. یہ کتنا واجب کا درجہ، یہ عمل کرو. چنانچہ عمل کرنے میں ہمارا فائدہ ہے، اور یہ ہماری بزرگوں کی بتائی بات نہیں بلکہ قرآن کا حکم ہے. ذکر کرو، درود پڑھو اور استغفار کرو، یہ قرآن کا حکم ہے. چنانچہ اللہ رب العزت آگے فرما رہی کہ یہ بات جب انہوں نے بتائی، اس کے بعد انہوں نے اللہ کی تعریف میں بتایا قد خلقکم اطوارا، اللہ تعالیٰ نے تم کو مختلف اطوار میں پیدا کیا. اور کیا ہے، تم اللہ کی وحدانیت اور عظمت کا اعتقاد کیوں نہیں رکھتے دل میں؟ یہ سمجھایا لا ترجون للہ وقارا، اللہ کی عظمت کو سمجھو، اللہ کی بڑائی کو سمجھو. اور اللہ تعالیٰ نے تم کو کس طرح پیدا کیا؟ 3 اندھیروں میں. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3. 3 اندھیریوں میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا. کوئی لائٹ نہیں، آنکھ بن رہے، کان بن رہے، لکیریں بن رہی، دل بن رہا، دماغ بن رہا، بھوں بن رہے، پلک بن رہے، یہ ہاتھ کی لکیریں بن رہی، چھوٹی چھوٹی انگلیاں بن رہی. یہ کون بنا رہا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. 3 اندھیریوں میں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی نظام نہیں. اب کہ ہماری فیکٹری میں ہزاروں لائٹ لگے رہتے ہیں، جب جا کر سامان میٹیریل صحیح بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کیسے کہ ثم خلقکم من تراب، تم کو مٹی سے بنایا، من نطفہ، تمہارے باپ دادا مٹی کا ہے، اناج کھاتے ہیں، باپ کے سلب میں جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں نطفہ بنتا ہے. پھر ثم من نطفۃ ثم من علقہ، پھر گوشت کا لوتھڑا، ثم من مضغہ، پھر جسم، پھر کیا ہے فکسونا العظام، پھر کیا ہے ہم ہڈیوں کو بناتے ہیں، پھر ہڈیوں پر چمڑا چڑھاتے ہیں، فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. پھر خوبصورت شکل میں بچے کو باہر بنا کر لاتی ہے. وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کی ذات بابرکت ہے، بہت بہترین پیدا کرنے والی ہے. یہ اللہ کی ذات ہے. تو چنانچہ سورۃ المومنون کے پہلے صفحے میں آپ اٹھا کر دیکھیں مضمون. تو چنانچہ اللہ رب العزت فرما رہی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اطوار میں پیدا کیا، درجہ بدرجہ، اسٹیج با اسٹیج، 9 مہینوں میں بنایا اللہ رب العزت نے. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ وجعل القمر فیہن، اور اللہ تعالیٰ نے پھر تمہارے لیے 7 آسمان بنائے. الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، 7 آسمان کیسے بنائے؟ اور یہ آسمان بھی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں 500 سال کی مسافت ہے. اتنا بڑا آسمان، وہ 7 آسمان بنائے، 7 زمین بنائے. یہ اللہ کی قدرت نہیں دیکھ. کہیں آسمان میں کہیں ٹھگلا نظر آ رہا ہے آپ کو، کہیں پیاز نظر آ رہا ہے. دیکھو آج ہمارا منڈوا جب ڈالتی ہیں ہم 50 سے 100 فٹ کا، تو ہمارے منڈوے میں کتنے پیاچے سے رہتے ہیں. آسمان کہیں پیاچ نظر آ رہا ہے. هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب الیک البصر قاسم و عسیر. تم بار بار نظر ڈال کے آسمان پہ دیکھ لو، تمہاری نظر ہی بیکار ہوگی لیکن آسمان میں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی. یہ اللہ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہی تبارک الذی نے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ یہاں 7 آسمان بنائے. اللہ کی قدرت ہے، کہیں ٹوٹی نہیں. اور فرمایا وجعل القمر فیہن نورا، اب ہم آسمان بنائے ایسے نہیں چھوڑ دیے، اس میں لائٹ لگائے. رات کا میں چاند کا چلنا کیسے نظر آتا ہے؟ کبھی پہاڑوں میں جا کر دیکھیں، وادیوں میں جا کر دیکھیں اللہ کس طریقے سے اس کی روشنی پھیلاتے ہیں. راتوں میں کبھی اوپر ٹھہر کے دیکھیں اللہ نے کیسی بہترین ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی دی، اور سورج کی روشنی میں گرمی اور چاند کی روشنی میں ٹھنڈک دی. اور چاند کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں بتائی اس کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ ہاں اس میں اللہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا چاند پیدا کیا. اور فرمایا وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو اللہ نے روشن چراغ بنا دیا.
روشن چراغ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہی چھوٹی چیز بڑی چیز کو چھوٹی چیز سے تشبیہ کرے. حالانکہ کیا بولنا چاہیے تھا؟ کوئی بڑی چیز لانا تھا سورج سے بھی بڑی، لیکن انسان کہاں سمجھتا ہے؟ انسان سمجھنے کے لیے لائٹنگ تو سمجھ سکتا ہے، چراغ ہی سمجھ سکتا ہے، اور کوئی دوسری چیز لاتے تو نہیں سمجھتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو چراغ سے تشبیہ دیا، مثال دی. ورنہ تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی کوئی چیز انسان سمجھتا تو اسے دکھاتے، لیکن انسان چراغ کو ہی سمجھتا ہے. اس لیے اللہ نے اس کی مثال بڑی چیز کی مثال چھوٹی چیز سے دی. فرمایا کہ وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو اللہ نے روشن چراغ بنایا. اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اللہ کے حکم سے آپ کو داعی بنایا، اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے. سراجا منیرا، روشن چراغ بنا کر بھیجا آپ کو. وہ کون سا روشن چراغ ہے؟ وہ ہدایت کے چراغ ہے. کوہ فاراں کی چوٹیوں میں، عرب کے اندھیروں میں، جہاں بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپس میں دشمنیاں تھی، 50 سال تک چلتی تھی، ان میں آ کر نبی نے روشنی دیا، ہدایت کی، ان کو سمجھایا آ کر ہدایت کیا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تم کو زمین سے اگایا خاص انداز سے. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہیے تھا؟ انشاکم، تم کو پیدا کیا، لیکن اگایا کیوں کہا؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی سے پیدا کیا تھا. آدم کو مٹی سے بنایا ڈائریکٹ، اور تم سب مٹی سے بنے. کیسے کہ ہم اناج کھاتے ہیں، جو کچھ باپ کھاتے ہیں، ترکاریاں وغیرہ، وہ نطفہ بنتا ہے، نطفے سے بھی انسان، مضغہ وہاں سے بھی انسان. تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ کہا کہ انڈائریکٹ کہ تم مٹی سے پیدا کیے گئے خاص انداز سے. تو اللہ رب العزت فرما رہی ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اور پھر تم کو اسی میں لوٹایا جائے گا. یعنی کہ کس میں؟ پھر اسی مٹی میں جانا ہے. کیا کہتی ہیں انسان انتقال کرنے کے وقت؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں تم کو دوبارہ بھیج رہے ہیں، اور اسی سے دوبارہ قیامت کے دن اٹھائیں گے. اسی لیے کہتے ہیں ہمارے علماء نے کہ اس آیت کا پڑھنا سنت ہے بلکہ ضروری ہے. سمجھے اگر نہ پڑھے اس آیت کو تو اندر سے ایک روحانی کیفیت باہر آ جاتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں روح آ گئی، ہمارے گھر میں روحانی آ گئی، آ کر وہ کھانا کھائی، رات میں نظر آئی، دن میں نظر آئی. یہ سب بات بیکار ہے. روح ایک بار زمین میں چلے گئی، علیین اچھوں کی روح ہے، سجین بروں کی روح ہیں، اگر ایک بار چلے گئی تو دوبارہ زمین سے نکل کر باہر نہیں آ سکتی. کیسے آ سکتی ہے ایک بار جانے کے بعد؟ ہاں وہ جو نظر آنے کی جو کیفیت ہے وہ انسان کی سوچ ہے، ایک وہم ہے اس کا، وہ وہم ہی کو جس کا نام حمزات کہتے ہیں. فرمایا جب تم یہ آیت نہیں پڑھو گے تو ایسے وساوس تم کو تمہارے گھروں میں نظر آئیں گے. فرمایا اس لیے موت کے وقت جیسے ہی دفن کرو گے اس وقت گھر والوں کا اس آیت کو پڑھ کر مٹی ڈال دینا ہے، دفن کر دینا ہے، تاکہ اس کے اثرات اندر زمین پہ دفن ہو جائے. چنانچہ اللہ رب العزت آگے فرماری کہ وَيُخْرِجُكُمْ اخراجا، پھر ہم تم کو اسی زمین سے دوبارہ نکال کر آخرت کی طرف لائیں گے، وہاں حساب دینا ہوگا وغیرہ وغیرہ. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. زمین پہ کتنے آسان سے بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، گاڑیوں میں چلتے ہیں. اگر زمین کبھی ہلے تو سوچیں انسان کا کیا حال ہوگا. ایک مرتبہ جب بامبے کے اندر زمین کا زلزلہ آیا تو ایک ہی جھٹکے میں 80,000 انسانوں کی موت ہوئی. اب سمجھو ایک جھٹکا خالی، ایک جھٹکے میں 80,000 انسان چلے گئے. تو اللہ رب العزت نے زمین کو کتنا مضبوط طریقے سے پہاڑوں کو میخ بنا کر بیلنس سے کھڑا کیا. یہ اللہ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسے بنایا؟ پہلے زمین کو جب اتارا پانی پہ تو ایسے پانی کے جیسے کیا ہے ٹریکٹر مٹی اٹھا کے چلی جاتی ہے، اس طریقے سے کیا ہے تودے پڑے ہوئے تھے زمین میں. اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان کو بنایا، اس کے بعد بلڈوزر سے، JCB سے جیسے ہم زمین کو برابر کرتے ہیں ایسے اللہ نے زمین کو برابر بنایا. پہلے زمین چھوڑی، اس کے بعد آسمان بنائی، پھر اس زمین کو اللہ نے مسطح بنایا تاکہ لوگ وہاں گھر بنا سکے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پر سورۃ النازعات میں کہ اللہ رب العزت نے دہا کا لفظ لایا. وہاں پر دہاہن کے معنی ہی ایسا
کلین کرنا، برابر کرنا زمین کو. تو اللہ رب العزت فرماری کہ ہم نے تم کو زمین کے لیے فرش بنایا، اس پہ رہتے ہو تم، یہ اللہ کی قدرت ہے. اور فرمایا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں کشادہ راستے بھی بنائے. تم جا کر دیکھو کبھی جموں کشمیر میں پہاڑوں کے بازو راستہ نکلتا ہے، اور کبھی کہیں طائف کا سفر کرو، پہاڑوں کے بیچ میں سے چلتی ہے گاڑی. تو اللہ کہیں آپ کبھی وادی جھیل جا کر دیکھو، پہاڑوں کے بیچ میں راستے بنے ہیں، کیسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑوں کے بیچ میں راستے بنائے. آپ ناسک کی گھاٹی پہ جا کے دیکھو، کئی میل کا سفر ہے سرنگ کے اندر ہوگا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے بیچ میں راستے بنانے کی سوچ دیا انسان کو، راستے کے طریقے بتائے. اگر یہ راستے نہ ہوتے تو تجارت کے لیے یہاں سے دوسرے ملک کیسے جاتے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ راستے بنا کر ہمارے لیے آسان کر دیا. تو اللہ رب العزت کی یہ سب قدرت سمجھا رہے ہیں. اللہ بارش برساتے ہیں، نہریں کھودتے ہیں، آسمان بنائے، زمین بنائی، راستے بنائے، تم کو بنایا. یہ کیا اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی؟ ایسے اللہ کو چھوڑ کر یہ بے جان بتوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ یہ حضرت علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا. اور جب یہ قوم تھی گمراہ، نہیں ماننے والی تھی، تو اب وقت ہو چکا تھا قوم کے ماننے کا. تو حضرت نوح علیہ السلام کے اس زمانے میں آخری اسٹیج تھا 900 سال کا، طوفان آنے کے لیے 50 سال باقی. اس اسٹیج میں اللہ نے تمام مومن لوگوں کو جو ہے نوح کی قوم میں پیدا ہونے والے تھے سب کو پیدا کر کے اب پیدائش کو اسٹاپ کر دیا. کیا کر دیا؟ اسٹاپ کر دیا. اس کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوگا. جو بھی مومن پیدا ہونا تھا پیدا ہو گیا. اللہ نے 40 سال پہلے تمام مردوں کی نطفہ اور منی کو سکھا دیا. اب کوئی اولاد نہیں ان سے. اب 50 سال تک کوئی مومن پیدا نہیں ہوا، وہاں پر کوئی بچہ نہیں تھا. اب جو تھے نافرمان وہی تھے وہاں پر. اللہ رب العزت نے اب ان پر عذاب کو بھیجا. اگر اس بیچ میں اگر کوئی مومن بچے پیدا ہوتے ان کو نقصان ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نسل کو روک دیا. اب کوئی مومن پیدا ہونے والا نہیں. اب جو ہے کافر ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں. اللہ نے طے کر دیا. تو اس وقت میں حضرت نوح نے کہا قال نوح رب انہم عصونی. نوح علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی، بہت پریشان کیا. واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. یہ ایسے گمراہ لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کا مال اور ان کی اولاد ان کو نقصان کے سوا کچھ نہیں دے سکتی، سوائے نقصان کے، سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہو سکتا. ایسے لوگوں کے پیچھے ان کی اتباع میں جا رہے ہیں جو کفر و شرک کے پیچھے چل رہے ہیں. تو چنانچہ مکروا مکرا کبارا، بڑا مکر کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں. اور کیا ہے اللہ رب العزت نے جب نوح علیہ السلام نے بارہا سمجھانے کے بعد بھی ان کی قوم یہی کہتی تھی اپنے لوگوں سے، لوگوں نوح کی بات مت مانو، ان کی بات مت مانو، بلکہ اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، ان کی پوجا پاٹ کرتے رہو. لا تذرن آلہتکم، خالی لا تذرو بولتے تو کافی تھا، تم نہ چھوڑو. ہرگز تاکید کے ساتھ کہتے تھے ان کی قوم، تم نہ چھوڑو اپنے بتوں کو، برابر ان کی پوجا کرتے رہو. لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا. یہ نوح علیہ السلام کے بزرگان دین تھے جن کو انہوں نے پوجا پاٹ کر رہے تھے. ود کو بھی نہ چھوڑو، سوا ان کو بھی نہ چھوڑو، یغوث ان کو بھی نہ چھوڑو، یعوق ان کو بھی نہ چھوڑو، نصر ان کو بھی نہ چھوڑو. ان سب کی پوجا پاٹ کرتے رہو. یہ ان کی قوم مسلسل اپنی قوم کو گمراہی کی طرف دعوت دیتی تھی. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن بتوں کو قوم نوح میں دفن کر دیا گیا تھا، بعد میں شیطان نے عرب کے لوگوں میں ان بتوں کو نکال کر ان کی پرستش میں لگا دیا تھا. چنانچہ بعد میں حضرت عرب کے اندر جب بتوں کا زمانہ شروع ہوا عبادت کا، تو شیطان نے ان کے بتوں کو باہر نکال کر کیا ہے یمن کے علاقوں میں پوجا پاٹ میں لگا دیا لوگوں کو. دومت الجندل کی بنو کلب تھے، اسی ود کی عبادت کرتے تھے. حزیل تھے، وہ سوا کی عبادت کرتے تھے. اور اسی طریقے سے حمیر تھے اور وہ نصر کی عبادت کرتے تھے. اور اسی طریقے سے حمدان تھے، وہ یعوق کی عبادت کرتے تھے. مراد تھے یمن والے، وہ یغوث کی عبادت کرتے تھے. اس طریقے سے ان لوگوں نے بعد میں انہی بتوں کو باہر نکال کر اس کی عبادت شروع کر دی تھی. اور فرمایا مراد وہ علاقہ ہے جہاں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے. یہ مراد یمن کا شہر، اور یہ سب یمن کے علاقے کے بت تھے، وہاں عبادت کرنے والے لوگ تھے. تو
تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ انہوں نے ان بتوں کو نہیں چھوڑا اور اس کی برابر پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اس کے سبب بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے. فرمایا وَلَا تُزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور ان میں ظالموں میں سوائے گمراہی کے اور کسی چیز کا اضافہ نہ فرما. چنانچہ کیا ہوا، یہ قوم نہیں مانی. اللہ کی طرف سے بارش طوفان آنے کا وقت آ گیا. اللہ نے کہا اے نوح، اب دیکھو ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں جو بچا ہے. جو تمہاری قوم میں جو بچے ہیں کوئی ایمان لانے والا نہیں سوائے 40 یا 80 آدمی کے. ان کو لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ. اب کیا ہے، ان کو ان کے گناہ کے سبب ان کو عذاب دیا جائے گا. اور کیا کریں اس کے لیے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ. دیکھو اب کشتی بناؤ میرے سامنے طوفان میں تیرنے کے لیے، اور میری ہدایات کے مطابق میری انسٹرکشن ہدایات کے مطابق بناؤ. اب نوح علیہ السلام کشتی بنائے. لوگ مذاق کرتے تھے، بھئی اتنی بڑی کشتی کون سا طوفان آئے گا تم بنا رہے. تو بہرحال انہوں نے بتایا جو کچھ کہنا تھا کہا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا ہے یہ کہا کہ دیکھو اب اس کے بعد تمہاری بیوی ہو، تمہارے بچے ہو، کوئی بھی ہو، کسی ظالم کافر کے بارے میں میرے سامنے ریکمنڈیشن نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہتے ہیں وَلَا تُقَاتِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. تم ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا، یہ سب کے سب اس طوفان میں غرق ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف سنا دیا، انفارمیشن دے دیا. چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک تھا جو سام حام یافس کے علاوہ کنعان، اس نے کہا بیٹا آجا کشتی میں سوار ہو جا. اس سے کہا نوح علیہ السلام نے، اس نے کہا میں جودی پہاڑ پہ جاؤں گا، وہاں تک کون سا پانی آئے گا. فحال بینہم الموج فکان من المغرقین. ایک موج آئی، کنعان کو اٹھا کر تباہ کر دیا. اور فرمایا کہ اسی زمانے میں حضرت نوح کی بیوی بھی نافرمان تھی. تو جب انہوں نے اللہ کے عذاب میں غرق ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ قال یا رب انہ کہبن اہلک، اے اللہ میرے گھر والے ہیں، ان پر میری طرف سے ذرا سفارش ہے. اللہ نے کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی عن القوم المجرمین. کہ اے نوح یہ تمہارے نہیں، اب یہ تمہاری بیوی بھی تمہاری نہیں، تمہارا بیٹا بھی تمہارا نہیں. ایمان پر ہی تمہارا ایمان بیٹا ہو سکتا ہے، ایمان پر ہی تمہاری بیوی بن سکتی ہے. ایمان کے بغیر کسی کا کوئی تعلق نہیں، باپ اور بیٹے کا، بیوی اور شوہر کا. فرمایا ایمان پر ہر ایک کا اعتبار ہے. تو اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے بنو ہاشم سے، بنو زہرا سے، لوگوں اس فکر میں نہ رہ جانا میں ہوں، میں تم کو بچا لوں گا. نہیں، عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، ایمان لاؤ، اپنی زندگی کی اصلاح کرو. میں تمہیں نہیں بچا سکتا، بلکہ تم عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی کی حفاظت کرو. چنانچہ اللہ رب العزت نے آگے کہا کہ وہ ہلاک کر دیے جائیں گے، غرق کر دیے جائیں گے. فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر ان کی روحوں کو جہنم کے عذاب میں بھیج دیا جائے گا. اسی سے علماء نے دلیل پیش کیا. لوگ کہتے ہیں خبر میں عذاب نہیں ہوتا، عذاب نہیں ہوتا. دیکھو صاف ہے فَأُدْخِلُوا نَارًا، ان کو دوزخ میں پہنچا دیا جائے، ان کو داخل کر دیا گیا. چنانچہ قرآن مجید میں سورۃ المومن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام آل فرعون پر اللہ کا عذاب آتا ہے، ان پر عذاب پیش کیا جاتا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے ایک عورت آئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، کہا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دو. حضرت عائشہ نے تو کھجور دی، یہ کھجور اپنے بچے کو کھلایا، اٹھا کے رکھ لی اور یہ کہا اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے. اور حضرت عائشہ نہیں جانتی تھی عذاب قبر کیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں قبر میں عذاب ہوتا ہے. یہ حدیث صاف دلیل ہے قبر میں عذاب ہوگا، لیکن نظر نہیں آتا دنیا میں، لیکن آخرت میں موت کے وقت ایسی آنکھ بند ہو جائیں گی، اس وقت قبر کا عذاب نظر آئے گا. جیسا کہ بالم پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے، دلیل کیا ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا تو آپ نے اسی کے جواب میں کہا تم بتاؤ جسم میں کیلشیم ہے، آئرن ہے، چونا ہے، شوگر ہے، تم نکال کر دکھاؤ. تو انہوں نے کہا جسم میں ہے، یہ دکھایا نہیں جا سکتا، ایسے قبر میں عذاب بھی دکھایا نہیں جا سکتا. کہتے ہیں پرم پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جواب دیا تھا. تو چنانچہ یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن جب نظر آتی ہیں جب دنیا کی آنکھیں بند ہو کر آخرت کی آنکھیں کھل جائیں گی. تو چنانچہ اللہ رب العزت آگے فرما رہی کہ جب ان کو کیا ہے جب وہ غرق ہونے لگے اللہ سے مدد مانگی لیکن کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا. چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کچھ لوگ پہاڑ میں چلے گئے،
چلو بھائی طوفان سے بچیں، اللہ نے ان کے پیشاب کو جاری کر دیا، اسی پیشاب میں ڈوب کر منتقال ہو گئے، اللہ کے عذاب سے اس دن کوئی نہیں بچا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہی انک قال نوح ربی، آخر میں پھر آپ نے دعا کی تھی آخر میں کہ سب سے بیزار ہونے کے بعد، سب کچھ سمجھانے کے بعد اب طوفان شروع ہو رہا ہے قریب، فرمایا قال نوح ربی، نوح علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب اس زمین پر کسی بسنے والے کافر کو مت چھوڑ، سب کو تباہ کر دے، ختم کر دے، اگر چھوڑے گا ان کی نسل آئے گی پھر دوسروں کو گمراہ کرے گی، پھر دوسروں کو غلط راستے پر ڈالے گی، اے اللہ اب یہ ایمان والے ان کو بچا دے تاکہ ان کی نسل ایمان کے مطابق چلتی رہے۔ چنانچہ یہ بات جب کہی تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا طوفان آ گیا، سب ہلاک ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بندے بڑے پسند ہیں، چاہے مومن ہو چاہے مشرک ہو۔ مومن اسلام لایا ہے اسے سمجھ میں آ گیا، لیکن ابھی مشرک ہے اسے سمجھ میں نہیں آیا دین کیا ہے، ہو سکتا آئندہ اسے ہدایت ملے، لیکن اللہ کو اپنے بندے بڑے پسند ہیں، چاہے کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ اچھا تعلق پیش رکھتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہا طوفان ہو جانے کے بعد 60 سال کی زندگی بچی تھی اب، تو کہا کہ ہانڈیاں بناؤ، تو آپ نے ہانڈی بنانا شروع کیا، اللہ کا حکم تھا، وہ جو چکنی مٹی کی سمندر کی پانی کے نکال کر ہانڈیاں بنا کر رکھے، ایک راس رکھ دیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام سے کہا نوح ایک ایک ہانڈی کر لے کر پتھر سے توڑتے جاؤ۔ اب نوح علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، میں اتنی محنت سے 100-200 ہانڈیاں بنایا اور مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں توڑتے جاؤں اسے، کتنی محنت لگی، کتنی طاقت لگی اس پر۔ تو یہ حضرت نوح زبان سے نہیں کہے، دل میں کہا تھا، اللہ کی ذات علیم بذات الصدور ہے، دل کی باتوں کو جانتی ہے۔ حضرت نوح سے کہا اے نوح کیا ہانڈیاں بنائے تم نے اپنے ہاتھ سے، توڑنے میں تکلیف ہو رہی؟ تم نے کیسا کہہ دیا کہ میرے بندوں کو اے اللہ کسی کو بھی زمین میں نہ چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے، وہ بھی تو میرے بندے تھے، میں نے بنایا تھا ان کو۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑا تعلق ہے، ورنہ اگر اللہ بندوں کو گناہوں پر پکڑتا تو بھی اس زمین پہ کوئی جاندار نہ پھرتا، سب ہلاک ہو چکے ہوتے۔ لیکن اللہ حلیم ہے، کریم ہے، رحیم ہے، گناہوں کو دیکھتا ہے، ابھی دیکھتا ہے، چلو آج سدھرے گا، کل سدھرے گا، پرسوں سدھرے گا، اگر نہیں سدھرتا اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، کبھی ہدایت نہیں ملتی اسے۔ چنانچہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، یا تو دنیا سے کافر جائے گا یا تو بھی حرام میں مبتلا ہو کر دنیا سے چلے جائے گا، یہ اس کا نقصان ہوگا۔ تو چنانچہ اللہ والوں کی باتوں کو سننا، ان کی باتوں میں بیٹھنا، اپنی زندگی کی اصلاح کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہی کہ اس کے بعد یہ کہا انکا ان تذرہم یضلوا عبادک، اے اللہ اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، ان سے پیدا ہونے والی اولاد بھی فاجر فاسق پیدا ہوگی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے جب کشتی میں سوار ہوئے ایک دعا کیا، کیا دعا تھی؟ رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اس لیے دعا میں کیا کہنا ہے پہلے؟ اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی بچپن میں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی۔ ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا اور بہت اہم ہے۔ فرمایا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جس نے بھی میری کشتی میں، میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا، اور قیامت تک آنے والے تمام مومن مرد، تمام مومن عورتوں کی مغفرت فرما۔ یہ حضرت نوح نے کہا تھا، قیامت تک آنے والی ہر مومن مرد مومن عورت کو حضرت نوح کی یہ دعا مل کر رہے گی، چنانچہ آمین کہنا ہے۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت آگے فرمانی لیکن اس میں شیطان بھی تھا جو کشتی میں چڑھا تھا، لیکن شیطان بھی اس میں شامل ہوگا نہیں، شیطان تو نافرمان تھا وہ، حالانکہ وہ بھی جانتا تھا اگر یہ طوفان میں جیسے کنعان کہا ویسے کہوں گا تو میں بھی مار کے چلے جاؤں گا پانی میں، اس لیے ڈر کر چھوٹی شکل بن کے کہے جا کر اندر بیٹھ گیا کہ کونے میں دب کر پائے گی تاکہ میری حفاظت ہو جائے۔ اور شیطان اور جن کے اندر ایک کیفیت ہے، سمجھنا ہے، جن اور شیطان یہ دونوں آگ سے بنے ہیں، یہ چیز ذات کے ہیں یہ دونوں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، وہ چونٹی سے لے کر گدھے اور ہاتھی تک بن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کو طاقت دی ہے۔ چنانچہ وہ بھی ایک چھوٹی سی جانور بن کے اندر جا کے بیٹھ گیا، لیکن وہ اس میں شریک نہیں، وہ تو کافر تھا جو ایمان والا، اسی لیے نوح نے مومن کا لفظ لایا،
اس لیے شیطان اسے داخل نہیں. اور شیطان کی کب تک مغفرت میں ہوگی؟ جب تک کہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ نہ کر دے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہا موسیٰ اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ میری مغفرت کا کوئی راستہ ہے. اللہ نے کہا جاؤ آدم کی خبر پہ ایک سجدہ مار کے آؤ. تو اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں کر سکتا میں. تو چنانچہ اس طریقے سے کہ اس نے قسم کھا کے آیا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیری عزت کی قسم، دائیں بھی آگے بھی بائیں بھی ہر طرف سے آ کر اسے گمراہ کروں گا. چنانچہ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور یہ کہا کہ ظالم لوگوں کے اندر سوائے ہلاکت اور تباہی کے کسی چیز کو اضافہ نہیں ہوتا. جو لوگ ظالم ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تباہ کر دیا. تو بہرحال اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ نوح میں بہت اہم باتیں بتائی. ایک بات تو یہ بتائی کہ حضرت نوح نے اتنا لمبا زمانہ دین کی بات پہنچائی اور دین کی بات سمجھائی، لیکن اس بیچ میں مجھے ایک بات سمجھانی ہے. حضرت نوح کو لوگ جب پتھر مارتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، تو پھر جبریل امین آتے تھے، پتھر ہٹاتے تھے، تو پھر کہتے پوچھتے جبریل امین سے کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علم کل کیا کرنا ہے؟ تو کہتے آج تک جو کام کر رہے ہیں کل بھی آپ کو وہی کام کرنا ہے. یہ بات کسی حدیث میں نہیں ہے. اور ایسی بات کہنا پیغمبر کے بارے میں یہ قسم کی کیا ہے گستاخی ہے، کیونکہ حضرت نوح آئے تھے ہی دعوت دینے کے لیے. تو پھر کیوں پوچھتے ہیں اللہ کل کیا کرنا؟ تو کیا کہیں گے؟ کام چھوڑ تو کہیں گے آدمی کو. آدمی جب کام کرتے کرتے رک جائے کل کیا کرنا بہانے بناتا ہے. لیکن حضرت نوح ایسا نہیں تھے. حضرت نوح تو آئے تھے دعوت پہنچانے کے لیے. پھر کیوں پوچھتے اللہ سے اللہ کل کیا کرنا؟ وہ تو 950 سال کے لیے طے ہو چکے تھے. لہٰذا ایسا بولنا کہ مار کھانے کے بعد پھر اٹھتے تھے، پھر اللہ سے پوچھتے تھے کل کیا کرنا، پھر وہی کام، یہ بات نہیں کسی حدیث میں. اس لیے ایسی بات نہیں کہنا کبھی بھی. تو حضرت نوح تو پیغمبر تھے، دین کی بات مسلسل پہنچاتے تھے، مار کھاتے تھے، اٹھتے پھر دین کی بات دیتے تھے، پوچھتے نہیں تھے کل کیا کرنا میں. چنانچہ ایسی بات نہ کہے کبھی بھی. تو لہٰذا اسی طریقے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں آپ اسلام لائے تو اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی بھائی کیا کرنا، کہ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ میرا جو کام ہو گئی تمہارا کام. یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں خلاف بات ہے. کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے نبی جو دعوت دیتے ہیں وہ میرا کام میرا بھی ہے. اب کیوں پوچھتے تھے اللہ کے نبی بھائی کیا کرنا؟ چنانچہ اسلام قبول کیا. گئے عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن کا عبید اللہ بن الجراح، ایسے جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کو لا کر نبی کے سامنے بٹھا دیا. اور یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی میں کیا کرنا، یہ نہیں پوچھے. تو ایسی بات کہنا کہ نبیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ان کے شان میں گستاخی ہے، ایسی کوئی بات حدیث میں نہیں ملتی. تو بہرحال اللہ رب العزت نے آگے یہ بتایا کہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے مغفرت کرنے پر ان کی عمر میں اضافہ کریں گے، نیک اعمال سے برکت دیں گے. چنانچہ اس کے بعد یہ بتایا کہ اللہ رب العزت کی سامنے استغفار کرو، ہمارے تمام حاجتیں پوری ہوں گی. حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ ہر تنگی سے نکالتا ہے، اس کے تمام ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. ہر حالت میں اللہ کے سامنے استغفار کرنا ہے. اور فرمایا کہ بت پرستی کب شروع ہوئی، کیا ہے، وہ ساری تفصیل کو بھی سمجھنا ہے. اور یہ نہیں کہنا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہی کیا ہے لوگوں کو دین کی بات بتانے کے لیے آئے تھے. ایسا نہیں. حضرت آدم جو دنیا میں آئے تھے وہ انسانوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے آئے تھے، کیونکہ ان کے زمانے میں بت پرستی نہیں تھی. تو لہٰذا باپ کی ذمہ داری اولاد کو سکھائیں، کپڑے کیسے پہننا، چپل کیسے پہننا، تجارت کیسے کرنا، یہ باپ کی ذمہ داری. ایسے آدم علیہ السلام ہمارے ابا ہیں، انہوں نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے آئے تھے ہل کیسے چلانا، بازار پر کیسے جانا، گھر کیسے بنانا، چیزوں کے نام سمجھائے تاکہ نسل اس زمین پہ رہ کر آرام سے رہ سکے. پھر ساتھ میں ان کو بتاتے بھی تھے بھائی یہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن یہ نہیں کہ آپ مستقل دعوت دیتے تھے ایک اللہ کی نہیں، کیونکہ اس زمانے میں بت پرستی تو نہیں تھی. چنانچہ آگے یہ بتایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعا تھی جس کے نتیجے میں وہ قوم ہلاک کر دی گئی، پھر ان کا کوئی مددگار نہ تھا، یہاں تک کہ آپ کے بیٹے اور بیوی کو بھی نجات نہیں مل سکی. ایمان پر اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں، اگر ایمان نہیں تو انسان کے لیے ہلاکت اور نقصان ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کے اس واقعے سے، اس صورت سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے.